اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 67 ہے۔ آج کے اس درس میں آپ کو یہ بات بتانی یا سمجھانی ہے کہ اہل سنت یا آل حق فرقہ کون سا ہے، بغیر کسی فرقہ پرستی اور تعصب کے 100% انصاف کے ساتھ آپ کو بات بتانی ہے، اور آپ نے بھی فرقہ پرستی سے نکل کر ضد اور تعصب کو چھوڑ کر کے بات کو سننا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس آیت کے تحت گزشتہ درس میں یہ بات بیان ہو چکی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ تینوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ تعالی نے تینوں سے کہا کہ تم اپنے اس دعوے اور نسبت میں جھوٹے ہو، کیونکہ تم نسبت تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہو لیکن ان کی پیروی نہیں کرتے۔ یہی بات اس وقت مسلمانوں میں موجود فرقوں میں پائی جاتی ہے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے، باقی غلط ہیں، گمراہ ہیں، جہنمی ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ بخاری شریف کی وہ حدیث بھی ملا لیں جس میں ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن نجات پانے والا، یا یہ کہہ لو کہ حق پر صرف ایک ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی پہچان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ حق پر ہے۔ تو اس سے بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام لے کر کے نہیں کہا وہ فلاں فرقہ حق پر ہوگا، جیسے کہ مسلمانوں کے بعض فرقوں نے اپنے خاص نام رکھ لیے اور وہ حق والا ہونے کو انہی ناموں سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ مثلا بریلویوں نے اپنا نام سنی یا اہل سنت رکھ لیا، حالانکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی فرقے کا نام سنی یا اہل سنت واضح لفظوں سے ثابت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق فرقے کی پہچان ما انا علیہ و اصحابی سے بتائی ہے کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ۔ اسی سے علماء امت نے اہل سنت والجماعت کا لفظ لیا ہے۔ اسی طرح غیر مقلدوں نے اپنا نام آل حدیث رکھ لیا۔ وہ آل حق اس کو سمجھتے ہیں جو ان کی سوچ کے مطابق آل حدیث ہو، حالانکہ کسی بھی حدیث میں حق فرقے کی پہچان کے لیے آل حدیث کا لفظ نہیں آیا۔ غیر مقلد جھوٹ بولتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی حدیث میں آل حدیث کا نام نہیں آیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ نام کہاں سے لیا ہے۔ جن علماء امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حاصل کرنے کے لیے ملکوں کے سفر کیے، اس وقت کئی ملکوں میں جانا پڑتا تھا پیدل سفر کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہوں نے حاصل کیا، جمع کیا اور حدیث کی کتابیں لکھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی اسی کام میں لگا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اکٹھا کیا اور کتابیں لکھی۔ ان علماء امت کو محدثین بھی کہا جاتا ہے اور انہی کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اب حدیث کی کتابوں میں یہ جو لفظ آتے ہیں نا، ہم اہل الحدیث، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ محدثین اور علماء ہی نے ان لوگوں کا اہل حدیث کہا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی حدیث کی محنت میں، حدیث کو جمع کرنے میں اور حدیث کی کتابیں لکھنے میں اپنی زندگیاں لگائیں، ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی غیر مقلدوں کا اہل حدیث کہیں بھی نہیں کہا جاتا۔ غیر مقلدوں نے عوام کو دھوکہ دیا اور کہا کہ ہمیں اہل حدیث کہا گیا ہے۔ بہرحال اس آیت اور حدیث سے یہ بات واضح ہوگی کہ اہل سنت اور اہل حق وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی پہچان ہے کہ اس سے بہت آسانی کے ساتھ صحیح اور غلط میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھ لیا جائے کہ کس کا عقیدہ اور عمل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہے۔ کس کی زندگی؟ نبی اور صحابہ کی زندگی کے مطابق ہے۔ یاد رہے، کھینچ تان کر کے یعنی دھونس دھاندلی اور ہیرا پھیری سے کسی چیز کا ثبوت حاصل کرنا اور بات ہے، اصل اور حقیقی ثبوت وہ ہے جو بے تکلف ہو، اس میں کھینچا تانی، ہیرا پھیری اور دھونس دھاندلی نہ ہو۔ آج کا مسلمان رسم و رواج اور فیشن پرستی کی زندگی گزار رہا ہے، کافروں کے نقش قدم پر چل رہا ہے، من مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، ان کی زندگی میں سنت نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ وہ اپنی طریقہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پیروی بالکل بھی نہیں کرتے، لیکن نام اپنا سنی اور اہل سنت رکھا ہوا ہے۔ کتنے افسوس کی یہ وہ جھوٹی نسبتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم لوگ اس لائق نہیں ہو کہ تم اپنی نسبتیں وہاں کرو، تم اپنی نسبتیں اور دعووں میں جھوٹے ہو۔ سچا وہی ہے جو عملاً نبی کریم اور صحابہ کی پیروی اور اتباع کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کا طریقہ زندگی کو اپنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کو سیکھ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔